حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بابو، دیکھو بڑے پیر کی محفل ہے تو پیروں کی باتیں آ رہی ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بابو بھائی نہیں فرماتے میری اماں بڑی اللہ والی تھی اور تھی بھی وہ سیدہ خاتون، تو فرماتے ہیں کہ مجھے تو جو معرفت اپنی ماں سے ملی ہے کسی سے نہ ملی۔ میں چھوٹا بچہ تھا، مکتب جاتا تھا، تو ہمارے گھر کے اوپر عام طور پر جو روٹی تھی وہ والدہ بناتی تھی، تو بعض اوقات ایسا ہوتا کہ گھر میں دانے ختم ہو جاتے، گندم نہ ہوتی اور پکانے کو کچھ نہ ہوتا، اور سیدوں کا گھر تھا، زکوٰۃ صدقہ ان پر حرام، لینا کوئی نہیں، اور خیرت اتنی کہ مانگنی نہیں، سوال بھی نہیں کرنا، نہ منگتا بننا ہے کہ مانگو، ہائے ہائے مک گئے دانے مانگو، یہ بھی نہیں کرنا، اور ہے سید نہ زکوٰۃ لیں گے نہ صدقہ نہ خیرات، اور خیرت بڑا کی۔ فرماتے میں چھوٹا بچہ تھا، مکتب سے جب گھر آتا اور گھر میں دانے نہ ہوتے، کھانے کو کچھ نہ ہوتا، تو میری اماں مجھے کہتی نظام، او بیٹے نظام، آج تو ہم اللہ جی کے مہمان ہیں، میرے بیٹے نظام آج تو ہم اللہ جی کے مہمان ہیں، آج تو اللہ ہی کھلائے گا تو کھائیں گے، گھر میں تو دانا کوئی نہیں کہ اسے میں پیسوں روٹی بناؤں۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ بس یہ میری اماں کہتی کہ اب تو ہم اللہ جی کے مہمان ہیں، تو بس جب جیسے ان کے منہ سے یہ لفظ نکلتا میرے کانوں میں پہنچتا، میرے اندر کو مستی سی چڑھ جاتی کہ اللہ کا مہمان میں، رب تو پہلے ہی تھا، عشق تو پہلے ہی تھا مولا کا، محبت خداوندی تو پہلے تھی، وہ ہماری طرح کو غفلت تھوڑی تھی، وہ تو پہلے ہی دل لگا ہوا تھا اور تار لگی ہوئی تھی بچپن ہی سے، اور پیدائشی بلی تھے۔ وہ جب ماں کا یہ معرفت والا جملہ سنتے ہیں اب تو ہم اللہ جی کے مہمان ہیں، وہ تو تار پھڑک جاتی ہے۔ حضرت نظام پاک فرماتے میں تو اندر مستی، اچھا اللہ جی کے مہمان، تو اب میں دل میں کہتا کہ مولا اگر تیری مہمانی میں یہ ہے تو پھر تو مولا گھر میں دانا آئے کوئی نہیں، تاکہ اماں بار بار بولے اور میں سنوں۔ تو نظام پاک کا یہ سما تھا، یہ قوالی سنتے تھے وہ کہ ماں پھر بولے کہ نظام اب تو اللہ جی کے مہمان ہیں، دیکھ اللہ کب بھیجے، بس یہ جو جملہ تھا نظام پاک فرماتے میں مست ہو جاتا، میری روح پرواز کرتی، میرا دل رقص میں آ جاتا، میرے اندر وجد طاری ہو جاتا، اب میں صحن میں چلتا پھرتا تو رہتا، لیکن دل میں یہ جملہ دہراتا رہتا کہ اللہ جی کے مہمان ہیں، اللہ جی کے مہمان ہیں، اللہ جی کے مہمان ہیں، اور میرا دل چاہتا کہ بس اب یہ فاقہ رہے اور ماں مجھے بولتی رہے۔ فرماتے ہیں یہ سیر الاولیاء میں لکھا ہے واقعہ، فرماتے ہیں کہ بس اب میں اسی دھن میں تھا، بیٹھا تھا، دروازے پر دستک ہوئی، اماں نے کہا بیٹے جا دیکھ کون ہے، اس وقت تو کوئی نہیں آتا۔ دستک جو ہوئی تو سلام کے بعد میں نے جو دروازہ کھولا سامنے آدمی کوئی نہیں ہے، اور تھال روٹیوں سے بھرا ہوا رکھا ہے، اس پر کپڑا ڈلا ہوا ہے اور تھال بھرا ہوا روٹیوں کا رکھا ہے۔ اب میں اماں سے کہتا اماں یہ کیا ہے، ابھی اٹھایا نا، اٹھانے سے پہلے اماں سے کہتا کہ والدہ بتائیے یہ کیا ہے، اماں جی مسکرا کے کہتے میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ اللہ پاک کے مہمان ہیں، چل یہ کپڑا پڑا رہنے دے، مجھے اٹھا لا۔ اب وہ کپڑا پڑا ہی رہتا اور میں اٹھا لاتا، جب اٹھا لاتا اب اماں جی تو بانٹنے میں لگ جاتی ہیں، یہ دو فلاں کو دیا تو دو فلاں کو دیا تو دو اس کو دیا، اچھا اس کے یہاں بھی کچھ نہیں بنا ہوگا وہاں بھی دیا، یہ وہاں وہ نان تو پورے محلے میں بٹتے، اور فرماتے کھانے سے زیادہ مجھے اس بات کی آرزو ہوتی، بولتا تو نہیں تھا میں اماں سے لیکن دل میں کہتا مولا اب یہ کب نمٹیں گے اور یہ کب بٹیں گے اور یہ کب ختم ہوگا، کب فاقہ ہوگا، اور کب اماں کہے گی نظام اب تو اللہ کے مہمان ہو گئے، اب تو پھر کھانے کو کچھ نہیں۔ میں کہتا یہ نبڑے راشن، یہ بانٹ دو روٹیاں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا وہ جملہ مجھے ماں کی زبان سے سننے کو ملے کہ نظام اب تو کھانے کو کچھ نہیں، اب تو ہم اللہ جی کے مہمان ہیں، اور میں پھر مست ہو جاؤں۔ تو میرے بھائیوں مسلمانوں نے یہ فقیری بھی دیکھی، اور مسلمانوں میں ایسے مسلمان بھی تھے کہ جو اس رزق کو بھی اس کی محبت کے اندر ثانوی حیثیت دیتے تھے کہ روٹی ملے نہ ملے یار ملے اور مسکرا کر ملے، یہ جذبے بھی روحوں میں تھے، یہ عشق بھی روحوں میں تھا، یہ طلب اور ایمان کا یہ مقام بھی
غلام نے دیکھا کہ مولا یہ راشن مکے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مہمانی کا شرف حاصل ہو. کیا توکل ہے اور کیا بھروسہ.